بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ابو جہل اور ایک تاجر کے بارے میں ہے، ایک خوبصورت واقعہ۔ محترم عزیز دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے ہماری گزشتہ ویڈیوز پر کمنٹ کیے اور دعا کی درخواست کی، اللہ پاک ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور ان کی تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ مکہ کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے مقیم تھے، انہی میں سے ایک قبیلہ بنو اراش تھا۔ ایک شخص جو کہ بنو اراش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کوئی مستقل روزگار نہ تھا اور نہ ہی وہ اعلیٰ درجے کا کوئی تاجر تھا۔ تاہم اس دور میں چونکہ تجارت کا پیشہ خاصا اہم ہوا کرتا تھا، لہٰذا اس نے بھی ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے پاس موجود رقم کے مطابق اپنے قبیلے سے ایک مویشی خریدتا اور مکہ چونکہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے تو انہیں لا کر بیچ دیا کرتا اور اپنی قیمت خرید سے کچھ پیسے اضافی کما کر منافع حاصل کر لیتا۔ یہ کام اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر جانور مکہ کے بازار میں لا کر بیچتا۔ کسی بدبخت نے اس سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ نعوذ باللہ، یہاں پر ایک جادوگر ہے، بس تم اس کے بہکاووں سے بچ کر رہنا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس تاجر کے لیے یہ جگہ نہیں تھی، اس لیے اس نے اس بتانے والے شخص کا یقین کر لیا اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ایک دن وہ تاجر اپنے ہمراہ 2 بہترین اونٹ فروخت کے لیے لایا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس دن اس سے وہ اونٹ ابو جہل نے خرید لیے اور جب قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو کہنے لگا، کل میرے گھر آ کر پیسے وصول کر لینا۔ تاجر نے کہا، میں آپ کا گھر کہاں تلاش کروں گا؟ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیا۔ خیر، وہ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا۔ ابو جہل کی ظالمانہ سرداری کا کچھ علم تو تھا ہی، اس لیے اس نے زیادہ زور نہیں دیا اور اگلے روز قیمت لینے پر راضی ہو گیا۔ مکہ میں اس تاجر کا کوئی نہ تھا، نہ کوئی گھر، نہ ٹھکانہ۔ رات اس نے گلیوں میں گزار دی۔ اگلی صبح وہ ابو جہل کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا۔ اسے دیکھ کر اس شخص نے اپنی قیمت کا تقاضا کیا تو کہنے لگا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں، تم کل آ جانا۔ وہ تاجر بہت مایوس ہو کر آ گیا۔ اگلے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ خیر، 3 دنوں تک وہ ابو جہل کے دروازے پر جاتا رہا، لیکن ابو جہل نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز وہ ابو جہل کے دروازے پر گیا اور بات کو ذرا زور دے کر کہا، جناب، میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور گلیوں میں راتیں بسر کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر بیگانہ ہوں، میرا یہاں پر اپنا کوئی نہیں، میرے پاس واپسی کا ذریعہ بھی نہیں۔ مہربانی فرمائیے اور میرے جانوروں کی قیمت مجھے دے دیں۔ ابو جہل جو تھا ہی بے ایمان، دل کی بات زبان پر لے ہی آیا، کہنے لگا، چل دفع ہو جا یہاں سے، میں تمہیں تمہارے پیسے نہیں دوں گا، جس سے ملے لے لینا۔ وہ تاجر تو جیسے حواس باختہ ہو گیا۔ 3 دن کے مسلسل انتظار اور بھوکے پیٹ کے ساتھ اس کی محنت کے پیسوں کی ادائیگی سے اس کو کوڑا جواب مل گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگا، کوئی مجھے بتا دو کہ مکہ کے سرداران کہاں ملیں گے تاکہ میں ان سے شکایت کروں، شاید وہ میری مدد کریں۔ اسے بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مکہ کے سب سردار وہیں پر موجود ہوں گے۔ وہ پوچھتا پوچھتا خانہ کعبہ کے پاس آ گیا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں حرم شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک ٹولی میں ابو سفیان، عتبہ اور شیبہ اور دیگر سردار بیٹھے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، میں پردیسی ہوں، یہاں جانور فروخت کرنے آیا تھا، لیکن ایک شخص نے مجھ سے جانور تو لے لیے مگر اب میرے پیسے نہیں دیتا۔ عتبہ نے گرج کر کہا، کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا؟ مجھے بتاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اس کا نام ابو جہل ہے۔ وہ سب خاموش ہو گئے، ان کی گردنیں جھک گئیں اور کہنے لگے،
तुम बहुत बुरे आदमी के यहां फंस गए हो। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर सरदार है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं कांपने लगा, रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं। अब वो ताजर कहता है कि अतबा ने मजाक किया और कहा कि वो सामने जो काबे के साथ टेक लगाए बैठा है, जाओ उसके पास जाओ, वो तेरा मसला हल करवा सकता है। यह कहकर वो सब सरदारान ताली मारकर हंसने लगे। ताजर कहता है कि मैं हैरान हुआ कि मुझे उनके पास जाने को भी कहते हैं और मेरा मजाक भी करते हैं। मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन डूबने को तिनके का सहारा। अबू ताजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब चल पड़ा। वो आपको नहीं पहचानता था, लिहाजा उसने आपको वज़ाइफ पढ़ते देखा तो एक तरफ बैठ गया, ये सोचकर कि जब आप फारग होंगे तो वो अर्ज करेगा। मगर सुबहान अल्लाह, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जैसे ही वो आदमी पीछे आकर बैठा, आपने अपना रुख उसकी तरफ पलट लिया और सिर्फ दो बातें कहीं। फरमाया, परदेसी लगते हो और परेशान मालूम होते हो। वो ताजर कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरी बिछड़ी मां मिल गई हो। उनकी शफकत और प्यार देखकर मेरे आंखों से आंसू की लड़ियां बह निकली। जैसे ही मेरी आंखों से आंसू निकले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न मेरा नाम पूछा न काम, बल्कि मेरे कंधे पर थपकी दी और फरमाया, फिक्र ना कर, तू जैसे कहेगा तेरा काम हो जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा बाजू थामा और मुझे घर ले आए। एक टूटी चटाई पर मुझे बिठा दिया और मेरे लिए अपने मुबारक हाथों से एक प्याले में खजूरें और दूध पेश किया। मैं 3 दिन का भूखा था। मैंने पेट भर कर खाना खाया। जब खा चुका तो मुझसे फरमाने लगे, अब मुझे बताओ तुम्हारा मसला क्या है। मैंने सारा माजरा बयान कर डाला। वो फरमाने लगे, फिक्र मत करो, वो खुद तुम्हारे पैसे देगा। मुझे अपने हमरा लिया और अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। दस्तक दी, दरवाजा खुला, सामने अबू जहल था। उसी लम्हे मैंने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झुकी हुई नजरों को उठते हुए देखा। अबू जहल सामने खड़ा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक जुमला अदा किया, मगर उस जुमले में क्या ताकत थी कि अबू जहल लरज़ गया। हुजूर ने फरमाया, अबू जहल, तेरा क्या ख्याल है कि पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े सरदार होते हैं? गरीबों का खून चूस कर सरदार बनेगा। लाओ जल्दी इसके पैसे लौटाओ। अबू जहल की टांगें कांपने लगी और कहने लगा, जी जी, मैं अभी इसके पैसे देता हूं। उसके ऊंटों की कीमत अबू जहल ने अदा की और यह वाकया उस ताजर की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का सबब बना, जिसको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बयानी करके बदजन कर दिया गया था। ताजर को उसके पैसे मिल गए। जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, ए मेहरबान इंसान, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़िए जनाब, आपका काम हो गया, आप जाइए। वो ताजर कहता है कि मैं जैसे ही पलटा, मुझे रास्ते में मक्के का वही आदमी मिला जिसने मुझे बताया था कि मक्का में एक जादूगर रहता है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अरे भाई, तुम इस जादूगर के पास कैसे फंस गए हो? ये तो वही जादूगर है जो अपने आप को नबी मानता है। ताजर कहता है कि मैंने उस आदमी का हाथ झटक कर कहा, अरे बदबख्त, मैंने दुनिया देखी है मगर मैंने आज तक इन जैसा नहीं देखा। उसके बाद ताजर पलट कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दौड़ते हैं, उनके पांव से लिपट जाते हैं और कहते हैं, मैं इकरार करता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल और नबी हैं, मुझे अपने दीन में शामिल कर लीजिए। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कलमा पढ़ाते हैं और वो मुसलमान हो जाता है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वाक़े में
ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا وہ آدمی اپنے پیسوں کے ملنے کی وجہ سے مسلمان ہوا؟ نہیں، بلکہ اس کو پیسے مل چکے تھے، وہ جانے والا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے دل پہ اثر کیا وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کی بے پناہ شفقت۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اس کے دل کو پگھلایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، تاریخ اسلام پر اگر نظر دوڑائیں تو کسی بھی آدمی پر زبردستی نہیں کی گئی، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے پیچھے وجہ صرف ایک تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نماز، روزہ، حج اور تمام نیکیاں اپنی جگہ، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس انسان کے اندر اخلاق نہ ہو اس کی یہ ساری نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کیجیے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔